تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اور اس پر مختلف جگہوں پر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ عارف چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف چوہدری صاحب، تحریک عدم اعتماد کا تو آئینی قانونی معاملات پہ بات کریں گے، لیکن یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں جو فل کورٹ ریفرنس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تقریر کی اور اس میں کہا گیا، کل بھی آپ ہم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ جو بار کونسلز کا اپنا جو ایک رویہ ہے، بار کونسلز تو ہمیشہ سے بہت زیادہ معتبر، بہت زیادہ مقدم رہی ہیں اور خود سپریم کورٹ جو ہیں وہ بار کونسلز کو ایسے معاملات کے حوالے سے عدالت کے معاونین کے طور پر بلاتے ہیں۔ آپ خود اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، تو سر یہ اس قسم کا جو معاملہ ہے بار اور بینچ کے درمیان، یہ بہرحال بڑا تشویشناک ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو نام لے کر بتانا پڑے کہ اس قسم کی تقاریر جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ بڑی غلط ہیں۔ بہت شکریہ۔ میری اب تک جو سٹینڈنگ ہے وہ 40 سال سے زیادہ کی ہے، اور اس میں وائس چیئرمین بھی رہ چکا ہوں پنجاب بار کونسل کا، اور 10 سال ممبر رہا ہوں، پھر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، اور مختلف حیثیتوں سے میں نے بار کی نمائندگی کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ہم نے اس طرح کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ بار جو تھی، بار ایسوسی ایشن سے لے کر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے لے کر پاکستان بار کونسل جو ساری پروونشل بار کونسلز ہیں اور لوکل بار ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ کے لیول پر، یہ ساری کی ساری انڈیپینڈنٹ ایسوسی ایشنز تھیں، انڈیپینڈنٹ بار کونسل تھیں، اور ان کا اور نیوٹرل تھیں ہر معاملے میں۔ ان کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہوتا تھا کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی ہو نہیں سکتی، اور یہ بات پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، بار کونسل کا جو رول اور اسپیشلی سپریم کورٹ بار کا رول وہ اتنا زیادہ قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ یعنی یہ لفظ آج مجھے کہنے پڑ رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اب کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ یعنی آپ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ بھئی آپ نے پہلے جا کے وہ کیس جس کا کوئی تعلق بار کے ساتھ نہیں ہے، سپریم کورٹ بار کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے بار کے ممبرز کو بالکل درخور اطلاع نہ سمجھتے ہوئے، کسی سے پوچھا نہیں ہے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، کسی کی اجازت نہیں دی، کوئی ہاؤس کی میٹنگ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد آپ چلے گئے ہیں، جا کے آپ نے ان کی طرف سے پیٹیشن فائل کر دی۔ پھر جناب آپ اس معاملے میں بھی سب سے آگے آپ ہیں، یعنی الیکشن ان کے یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے، عدالت وہ جانے، عدالت جانے اور پارلیمنٹ جانے۔ آپ بار کے نمائندے ہوتے ہوئے اپنے ٹکٹس سیکیور کرنے کے لیے، اور دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں جو تکلیف والی بات مزید ہے، ہمارے دوست اعظم نذیر تارڑ ممبر ہیں جی پاکستان بار کونسل کے بھی، اور اس طرف سے وہ ممبر ہیں جناب سینٹ کے، سینیٹر ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ اور آصر بھون یوں سمجھے کہ ایک جان دو کالم ہے۔ جی ہاں۔ اب نیکسٹ جو تیاری ہے، آصر بھون صاحب ہمارے کے زندگی میں اب تک ساری آفیسز لے لیے ہیں، اگلا آفس جو ان کا پولیٹیکل آفس ہے، بھائی پولیٹیکل آفس کے اصول کے لیے آپ اس حد تک تو نہ آگے جائیے، کچھ تو رہنے دیں، کچھ تو بھرم رکھیں اس کا، اس مینڈیٹ کا۔ آپ کو اتنے زیادہ ووٹ ملے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی فتح تھی، اور ہم تو یقین مانے آپ شرمسار ہو رہے ہیں کہ یار اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اتنی عزت آپ کو باہر دے دی، آپ نے بالکل دیکھا بھی نہیں ہے بار ایسوسی ایشن کی طرف، نہ روایات کو دیکھا ہے۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن بھی چیف جسٹس صاحب نے برموقع برمحل یہ بات کہی کہ بھئی آپ کا کام تو بار کی ویلفیئر ہے، آپ کن معاملات میں آ گئے۔ اور آج تو پھر جب ریفرنس میں انہوں نے اس طرح کی تقریریں سنی ہیں تو پھر ان کا نوٹس اور ان کی بات جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بھئی آپ دباؤ نہ ڈالیں، آپ عدالت کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، عدالت انڈیپینڈنٹ ہے۔ ان کو اس طرح ملائن کرنا، متون کرنا، اور اس طرح ان کے بارے میں گفتگو کرنا، اور تنخواہ دار ملازم کہنا بھی، یار یہ تنخواہ دار ملازم نہیں ہے، یہ تو آپ کی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے گارنٹر ہیں۔ یعنی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے علاوہ کون ہے جو اسے گارنٹی کرتا، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کئی مہینے جیلوں میں رہے، یعنی پابند رہے ہیں، یعنی مطلب لڑائی لڑی ہے، مقابلہ کیا ہے، آپ نے جاب چھوڑ دیے۔ اب یعنی آپ کچھ تو تھوڑا سا خیال کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بار کے ممبر جو ہیں انہیں کھڑے ہونا چاہیے، اور اپنی بار کونسلز اور اپنی بار ایسوسی ایشنز کے ان عہدیداروں کے خلاف باقاعدہ میٹنگز کال کریں، ہاؤس کی ریزولوشن کریں،
اور انہیں پابند کریں کہ یہ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے بالکل اس طرح جا کے پولیٹیکل پارٹیز کے اعلی کار نہ بن. یہ وقت آ گیا اور ایسا کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اب یہ بھی خبریں تھیں کہ خود بار کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے، جو 22-23 ممبران ہیں، ان کی بھی اکثریت بہرحال نہیں تھی ادھر اس سارے معاملے میں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب بار کے معاملات ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے اتنی بڑی اہم بات کر دی ہے. ہم تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں. عارف چودھری صاحب، اب آج کچھ ہی دیر میں سماعت بھی ابھی شنید ہے کہ وہ ہوگی، کیونکہ آج ویسے تو فل کورٹ ریفرنس میں آپ زیادہ بہتر طور پہ جاتے ہیں کہ روایت ہوتی کہ اس دن کوئی سماعت نہیں ہوتی، لیکن آج بہرحال اس یہ اہم کیس ہے، سماعت ہونے جا رہی ہے. آج لگ رہا تھا کہ جو پارلیمان ہے اس میں یہ قرارداد ہو سکتی ہے، لیکن پارلیمان کی بھی روایت تھی، آج بھی یہ معاملہ نکل گیا ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ ابھی کیونکہ اس پہ بیانات ہوں گے، اس پہ دلائل ہوں گے، عدالتی معاونین بات ہوں گے، اٹارنی جنرل بات ہوں گے، تو یہ معاملہ تھوڑا طویل ہو سکتا ہے تحریک عدم اعتماد میں جو 63A کی تشریح ہے اس کو لے کر. دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ ریفرنس زیر سماعت ہے اور ریفرنس میں سوالات وہی ہیں جو براہ راست کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہے اور کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کی انٹرپریٹیشن سے متعلق ہیں، اور وہ انٹرپریٹیشن جو اس وقت منحرف ممبران اور کسی کا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے متعلق براہ راست وضاحت کے لیے اپروچ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک سپریم کورٹ اس معاملے میں کوئی ورڈکٹ، جو کہ ورڈکٹ میں یعنی ہوگا مشورے کا، یعنی جو انہوں نے بتانا ہے یعنی پریزیڈنٹ کو کہ یہ چیز اس طرح ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی حیثیت کیا ہوگی اور کس طرح کی کارروائی، اور پھر انہیں کتنی دیر کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. یہ سارے سوالات براہ راست اس ریفرنس میں زیر سماعت ہیں، زیر تجویز ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن جب تک معاملات فائنل سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں ہوں گے اس وقت تک کارروائی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ ریفرنس اتنا بے اثر تو نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ سماعت کر رہی ہے اور ادھر سے آپ جناب ریکوزیشن جو آپ نے کی ہے اس پہ میٹنگ ہو جائے اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی کر کے اسے فیٹ اکمپلی کر دیں. کیونکہ کبھی بھی عدالتی معاملات کا تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر عدالت میں کوئی کیس پینڈنگ ہے تو اس کی پروپرائٹی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نیچے جو کارروائی ہوتی ہے چاہے عدالت اس میں سٹے براہ راست جاری نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ جب اور اسپیشلی پارلیمنٹ کے معاملات میں کیا سٹے جاری کرے گی عدالت، یعنی پارلیمنٹ خود مختار ہے، لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بالکل یہ چیز سامنے رکھنی پڑے گی کہ معاملات سپریم کورٹ کے سامنے، اور یہ عزت سپریم کورٹ کو اپوزیشن کو بھی دینی چاہیے، اتنی جلدی میں اتنی شتابی میں نہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی بس جو یہ اپنا سپیکر ہے اگر وہ اجلاس نہیں طلب کرتا 14 ڈیز کے اندر تو پھر جناب وہ بالکل یعنی اس کے خلاف غداری کا مقدمہ ہوگا. بھائی اس طرح نہیں ہے، آئین خود اپنی ان چیزوں کا تحفظ کرتا ہے کہ جو چیزیں جس طرح کرنے کے لیے یا ٹائم فریم ورک رکھا گیا ہے اس میں کئی حالات ہوتے ہیں، یہ کئی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ اس ٹائم کے اندر نہیں ہو سکتے تو آپ کی بے چینی کو اور آپ کے اضطراب کو، آپ سے مراد اپوزیشن کے اضطراب کو سامنے رکھتے ہوئے تو نہیں وہ کارروائی کریں گے کہ جناب نہیں، ہر صورت میں چاہے اس کے اندر OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے تو پھر اجلاس کر دیا جائے. اور اس کے بعد جو روایت ہے کہ اگر ایک ممبر فوت ہو جاتا ہے تو اس دن اجلاس جو ہے وہ اس کی فاتحہ خوانی کے لیے ہوتا ہے اور پھر بند بھی ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ہو رہی ہیں، پلس اس کے ساتھ یہ کارروائی جو چل رہی ہے اس کا بھی براہ راست اثر ہے، اور وہ کارروائی میں جب فائنل فیصلہ ان کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے آ جائے گا پھر یہ قرارداد جو ہے ہاؤس پہ رکھی جائے گی. چودھری صاحب ایک چیز، ہم جیسے طالب علم جو آئین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ جیسوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ آرٹیکل بھی جب یہ آئین میں یا ترامیم بھی ہوئیں تو آئین جو ہے وہ پارلیمان نے بنایا ہے، اور اب پارلیمان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی پھر وہ سپریم کورٹ سے اس کی تشریح کے لیے جا رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ میں اسپیسیفکلی اس کے حوالے سے بھی ماضی میں بھی بہت سے معاملات میں پارلیمان پھر سپریم کورٹ کی طرف جاتی ہے کہ پہلے آئین بنا لیتی ہیں، مختلف ترامیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر تشریح کے لیے پھر سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے. بات ساری بیسٹڈ انٹرسٹ کی ہوتی ہے، چیزیں سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ جو اس وقت معاملہ ہے، اس وقت معاملہ بڑا ایک عجیب و غریب اور دلچسپ ہے. آپ ذرا ملاحظہ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.